حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کرے، صدقہ و خیرات کرے، جتنا ہو سکے نیکیاں کرے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اثر کی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کرے، اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہو اور اس دن کو امپورٹنس۔ سورۃ الکہف، سورہ کہف کا تعارف، مقام نزول۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع، 111 آیتیں، 1577 کلمے اور 6360 حروف ہیں۔ کہف نام رکھنے کی وجہ، کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورہ کہف کے فضائل۔ نمبر 1، سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5،
ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ نمبر 6، دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی۔ نمبر 7، فرشتوں کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 9، آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی۔ نمبر 11، آخر میں یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کہف کی اپنے سے ماں قبل سورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ سورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، اور تو کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، اس حکم کی ابتدائی کتنی پیاری ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ نماز بھی اللہ کے لیے تو پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، سبحان اللہ، روزے بھی اللہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں میں اللہ نہیں فرمایا اللہ کے لیے۔ مگر حج چونکہ عشق کا، بندگی کا ایک ایسا نرالا سفر ہے تو اس کا حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے ہے یہ عمل کہ لوگ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں نا، حاجیوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، بڑے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی سلائی کرواتے ہیں، کپڑے پہ کریز لگ جائے تو مزہ نہیں آتا، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، مگر وہی بندہ حج کو چلا ہے، سارے کپڑے اتارے اور 2 کفن نما چادریں پہن لی، احرام کی چادریں پہن لی۔ کوئی کہے بھائی اتنے اچھے کپڑے کیوں اتار دیے؟ جواب کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے اتار دیے۔ اچھا، صبح و شام خوشبوئیں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، پرفیوم لگا رہے ہیں، بار بار عطر لگا رہے ہیں، اور ایسا بندہ خوشبو کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے، تو کوئی کہے خوشبو کیوں چھوڑ دی؟ کیوں احرام پہ خوشبو نہیں لگا سکتے نا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ للہ، میں کچھ نہیں جانتا، بس اللہ کے لیے میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ آگے چلیں، اب میدان ہیئر اسٹائل، بال بنا رہے ہوتے ہیں، صبح تیل لگاتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، حج پر گئے، احرام پہن لیا، بندہ کنگھا کرنے میں ڈر رہا ہوتا ہے بال نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ احرام میں کوشش یہ کرنی ہے کہ بال نہ ٹوٹے۔ تو کوئی کہے بھائی کنگھی کیوں نہیں کر رہے، بال بکھر گئے، تم تو روز کنگھی، ہر وقت آئینہ کے سامنے۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ للہ، میں جانتا کچھ نہیں، بس اللہ کے لیے یہ بھی چھوڑ دی۔ عرفات پہنچے، منی گئے، جمرات کو رمی کی، کہیں زمین پہ سو رہے ہیں، کہیں خیمے میں سو رہے ہیں، بہترین بستر چھوڑے، کس لیے چھوڑے؟ للہ، اللہ کے لیے چھوڑے۔ اور اس کے بعد وہ بال جس کا بڑا خیال ساری زندگی شیمپو لگا لگا کر رکھا، اب سارے بال کٹوا دیے۔ کیوں کٹوائے بھائی؟ حلق کیوں کروایا؟ للہ، اللہ کا یہ عمل ہی ایسا ہے، یہ حج سفر ہی کمال کا ہے۔ یقین کریں جنہوں نے حج کیا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ تھکن بھی تھک جاتی ہے، بندہ اتنا تھکتا ہے، میلا کچیلا، پسینے میں ڈوبا ہوا، دنیا میں یہ حالت کبھی کوئی پسند نہیں کرتا، مگر حج ایسا سفر ہے کہ جو ایک بار کر لے وہ ہر سال دعا کرتا ہے، مولا پھر بلا، میں تھکنا چاہتا ہوں، پھر بلا، میں میلا کچیلا ہونا چاہتا ہوں، پھر بلا میرے مالک، میں وہ ساری تکلیفیں اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر تکلیف کا لطف ہے، ہر تکلیف میں رحمت ہے، ہر قدم پر سمجھ لے مغفرت ہے۔ تو پھر کیوں نہ بندہ حج کے لیے ترسے۔ اور سبحان اللہ، آج جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے اس میں بات بتائی کہاں کی ہو رہی ہے؟ اس میں بات میرے آقا کے شہر مدینہ کی ہو رہی۔ تو آج کا بیان مکے اور مدینے کی یادیں ہیں، حج اور مدینے کی یادیں۔ قرآن میں کیا فرمایا؟
والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. لیکن صحابہ تو مکہ پاک میں رہتے تھے، ان کا اپنا گھر تھا، اپنا کاروبار تھا، مگر کفار ایمان لانے کی وجہ سے ان پر مظالم اٹھاتے، ان کو مارتے، ان کا جینا بس مشکل کر دیا تھا، لہو لہان کر دیتے، کسی کو گرم ریت پر لٹاتے، تپتے تو کوئلوں پر لٹا دیتے، مگر وہ اللہ کا نام لینا نہ چھوڑتے تھے، ایمان پر ثابت قدم رہے، اور اب اپنا دین بچانے کے لیے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، مال چھوڑا، اور کہاں ہجرت کر کے گئے؟ سبحان اللہ، مدینہ منورہ گئے. اللہ نے 2 انعام کا اعلان کیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. یعنی انہوں نے جہاں اپنا گھر جہاں پر پیدا ہوئے تھے، بچپن گزارا تھا، جوانیاں گزاری، وہ گلیاں سب چھوڑ دی، کعبہ بھی وہاں پر تھا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب اللہ کے لیے چھوڑا ہے نا، اللہ ان کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے حسین ترین مقام انہیں عطا کرے گا. یہ پہلا انعام جو انہیں دنیا میں نصیب ہوا. پھر فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے. یعنی دنیا میں اچھے ٹھکانے کے ساتھ ساتھ ان ہجرت کرنے والوں کو آخرت میں بہت بڑا اجر عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. اچھا، صحابہ کرام بھی عظیم ہستیاں ہیں. میں اور آپ حج کریں، عمرہ کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، نیکی کریں، ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں. ہم تو دعا کرتے نا اللہ کرے قبول ہو جائے، مگر صحابہ وہ ہیں کہ وہ جناب سبحان اللہ نیکیاں کرتے تھے. اللہ قرآن میں بیان فرما دیتا کہ ان کی نیکیاں مقبول ہو گئی، ان کی نیکیاں قبول ہو گئی، ان کا ذکر قرآن میں فرماتا. کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، 4 درہم تھے آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے دے کیا اسٹائل اپنایا کہ ایک صبح خرچ کیا، ایک شام میں خرچ کیا، 1 درہم لوگوں کو دکھا کر خرچ کیا، 1 درہم چھپا کے خرچ کیا. چاہتے تھے ہر حال میں، ہر طریقے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پہ بیان فرما دیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. اللہ اکبر. اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ کیسے صدقہ کیا. وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں. مولا علی کا صدقہ کیسا قبول ہو گیا کہ قیامت تک تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہیں گے، ہم تراویح میں سنتے رہیں گے، امام تلاوت کریں گے، جب جب قرآن پڑھا جائے گا مولا علی کے صدقے کا ذکر ہوتا رہے. صحابہ کرام اوابین کے نوافل پڑھا کرتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کر دیا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تو کسی جان کو معلوم نہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے. یعنی قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے نوافل قبول ہو گئے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے وہ جزا تیار کی گئی ہے، اس کی خبر اللہ کو ہے، ان کو نہیں ہے. اللہ نے ایسا انعام تیار کر رکھا. حضرت ابو طلحہ انصاری بڑی کمال کی مہمان نوازی کی، خود بھوکے رہے، اپنے مہمان کو کھلایا. اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب. یعنی وہ عمل کرتے، اللہ قرآن میں بیان فرما دیتا. اللہ اکبر. اب ہجرت کی تھی، اتنی بڑی قربانی دی تھی، اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ دنیا میں بھی حسین ترین مقام دیا جائے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. پھر کیسا رتبہ، کیوں نہ اصحاب رسول کا ہم پیار کرے، اہل بیت سے پیار کرے. ہستیاں کیسی ہیں، عمل کرے قرآن میں ذکر ہو جاتا. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا. فضل رب سے 2 جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا. قرآن نے کیا کہا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. اب سوال یہ کہ مکہ چھوڑ رہے ہیں، کعبہ ہے وہاں، صفا مروہ ہے وہاں، حج وہاں ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر اور کون سی اچھی جگہ، حسین جگہ، حسنہ، بڑا خوبصورت مقام انہیں ہم عطا کریں گے.
اللہ اکبر، بتاؤ نا پھر کون سا مقام دیا گیا؟ ذرا مل کر جواب دیں۔ مدینہ دیا گیا، یعنی مدینہ وہ ہے جو حسنہ ہے، مدینہ وہ ہے جو دنیا کی حسین ترین جگہ ہے، جو انعام میں صحابہ کو عطا کی کہ تم نے اللہ کے لیے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اللہ نے تمہیں عظیم مقام اور حسین ترین مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے مدینہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کل مبہج مرغوب فی، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر تازگی ملے، جس میں رغبت حاصل ہو، اسے حسن کہتے ہیں، اور اگر وہ مؤنث ہو تو حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جسے دیکھ کر چہرہ تر و تازہ ہو جائے اسے حسین حسی کہتے ہیں، جسے دیکھ کر عقل تر و تازہ ہو جائے اسے حسین عقلی کہتے ہیں، اور جسے دیکھ کر روح تازہ ہو جائے اسے حسین قلبی یا حسین روحی کہتے ہیں۔ علماء فرماتے جو اس آیت میں مدینہ منورہ کو حسنہ قرار دیا، اس سے صرف ظاہری حسن مراد نہیں، باطنی حسن بھی مراد ہے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ بنے گا کہ جنہوں نے ہجرت کی انہیں گھر بار چھوڑنے کے بدلے ایسا حسین مقام عطا کیا، ایسا ٹھکانہ عطا کیا جائے گا جسے دیکھ کر چہرے بھی تر و تازہ ہو جائیں گے، روح اور عقل اور دماغ بھی تر و تازہ ہو جائے۔ اور سچ بتاؤں مدینہ ہے ہی ایسے۔ دنیا میں آپ کسی بہت خوبصورت مقام پر جائیں اور آبشار دیکھیں، باغ دیکھیں، اچھا موسم دیکھیں، آپ کی باڈی تر و تازہ ہوتی ہے، یو فیل فریش۔ مگر مدینہ وہ ہے جہاں روح تر و تازہ ہو جاتا ہے، انسان ایک اندر سے نیا انسان بن کر نکلتا ہے، اس کی اسپرچولیٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو مدینہ نہ صرف جسم پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ مدینہ منورہ روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے، روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے، انسان کو فریش کر کے سبحان اللہ نیا انسان مدینہ بنا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، خود نبی پاک علیہ السلام مدینے سے کتنا محبت کرتے کہ پیارے آقا جب مدینے آتے نا، واپس آتے کسی سفر سے آتے، اپنے کاندھوں سے چادر اتار دیتے اور کیا فرماتے؟ ہذہ ارواح طیبہ، یہ پاکیزہ ہوائیں ہیں۔ چادر کس لیے اتارتے؟ چادر ہوا کو نہ روکے، مدینے کی ہوائیں جس میں مقدس سے لپٹ جائیں۔ نبی پاک جن کے صدقے مدینے کو یہ کمال ملا ہے نا، یعنی مدینہ کیوں مدینہ بنا ہے؟ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ جب سے قدم لگے ہیں رسالت میں آپ کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت میں آپ کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ یعنی یہ تو صدقہ ہے نبی پاک کا، مگر خود میرے آقا مدینہ منورہ سے کیسی محبت فرماتے کہ جب مدینے آتے تو اپنے جسم سے چادر ہٹا دیتے، کہتے یہ پاکیزہ ہوائیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا جب مدینہ منورہ کے قریب آتے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے، مدینے سے اتنی محبت، اور دعا فرماتے اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا واسعا، اے اللہ ہمارے لیے مدینے میں اچھا ٹھکانہ اور وسیع رزق مقرر فرما دے۔ تمام امت کا جس پر اتفاق ہے کہ جو حصہ زمین کا، وہ حصہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم پاک سے ملا ہوا ہے، قبر منور کا وہ حصہ جو نبی پاک کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے، یہ جنت تو کیا عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ تو خود نبی پاک سے ٹچ ہو رہا ہے نا، یہ ایگزیکٹلی حصہ۔ اچھا، اس کے علاوہ مدینہ مبارکہ کی مبارک گلیاں، مدینہ شریف کے مقدس بازار کو بھی بعض اولیاء کرام، علماء کرام جنت کہتے ہیں۔ مثلاً خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں؟ مدینے میں ہزاروں جنتیں ان کو نظر آئیں، مدینے میں ہزاروں جنتیں ان کو نظر آئیں، نظارہ کر تو لے ایک بار رضواں میری جنت کا۔ ایسی جگہ جنت سے مراد حقیقی جنت مراد نہیں ہوتی، یہ اہل عشق کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک نے کئی مقامات مدینہ منورہ کے ایسے ہیں جس کو خود جنت فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و مصلایا روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے مصلی تک کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ہائے ہائے، جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں نا، نبی پاک کے روضے اور نبی پاک کے ممبر کے درمیان ایک حدیث ہے، مصلی اور میرے
ممبر کے درمیان، میرے گھر اور میرے مصلے کے درمیان، ایک ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان۔ یہ جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ جب مدینہ منورہ کے ایک بڑا حصہ ہی جنت کا ٹکڑا، اس میں جانے والا ایسا جو جنت میں گیا، تو مبارک ہو ان کو جو روضہ ریاض الجنہ میں گئے ہیں۔ کبھی روضے سے منبر تک، کبھی منبر سے روضے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ حالات رب لکھتے ہیں نا، اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ، اللہ اکبر۔ ایک اور میں آپ کو خوبصورت بات بتاؤں، ہم مدینے جانے کو یوں بھی تڑپنا چاہیے کہ مدینہ پاک میں ایک جگہ نہیں، ابھی آپ سنیں گے کہ کئی جگہ ایسی ہیں جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا حصہ ہے۔ جنت کا اصول یہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا اصول سمجھ لیں کہ جتنے مسلمان ہیں نا، اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، کہیے آمین۔ سب سے مین چیز یہ کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں۔ اللہ نے ایمان تو دے دیا نا، وی ہیو ٹو گو ود ایمان، اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا نہیں مگر مسلمان، یعنی ایمان لے کر جانا، خالی آپ نہیں چلے جانا۔ اللہ نے ایمان دے دیا، اب ایمان بچانا ہے، ایمان کے ڈاکوؤں سے ایمان بچانا ہے، اپنے اعمال برے نہیں کرنے کے ایمان چلا جائے۔ تو اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے نا، تو یہ اللہ کی رحمت کا اصول ہے کہ یا تو اللہ کریم جسے چاہے گا بلا حساب جنت میں ڈال دے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا اور گناہگار ہوگا تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا تو دی جائے گی، اگر اللہ چاہے گا اس کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور جو ایک بار جنت میں جائے گا نا، پھر کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کا اصول ہے کہ once anybody enter in paradise، اب اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ کب تک؟ ہم فیہا خالدون، جنت میں جو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ۔ اس دنیا میں ایکسپائری ڈیٹ ہے ہماری، جس دنیا میں پاگل ہوئے میں نا، گھر بنا لوں، فیکٹری بنا لوں، دنیا بنا لوں، چاہے حلال سے بناؤں حرام سے بناؤں، کسی پر زیادتی کر کے بناؤں، پاگل ہو گئے لوگ۔ حالانکہ اس جگہ سے جانا ہے، ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں، رشتہ دار چلے گئے، دوست چلے گئے، ہم میں کئی وہ ہیں جن کے اپنی عمر کے لوگ چلے گئے، اپنے کلاس میں پڑھنے والے چلے گئے، لیکن عقل نہیں بنتی کہ میری باری آنے والی ہے۔ مگر جدھر جانا ہے، اللہ کی قسم جو جنت میں چلا گیا اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ وہاں سے نکالا ہی نہیں جائے گا، کوئی موت ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ جو ایک بار جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، پھر اسے نکالا نہیں جائے گا، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، جس جگہ کو آقا فرما رہے ہیں یہ جنت ہے، اور جو اس میں چلا گیا، اللہ کی رحمت کا اصول تو یہ ہے نا، جو ایک بار جنت میں چلا گیا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام نصرالدین تو فرماتے ہیں، جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ اے اللہ، تیری رحمت کا اصول ہے نا، جو ایک بار جنت میں چلا جائے پھر جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ تو اے اللہ، پھر جو مدینہ دیکھ آیا ہے، جو ریاض الجنہ ہو آیا ہے، اے اللہ، جو جنت کے ٹکڑے کو وزٹ کر کے آ گیا ہے، تو تیری رحمت تو یہ کہتی ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا گیا پھر نہیں جائے گا۔ تو انشاءاللہ مدینے جانے والا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ہی جائے گا۔ ایسے ہی نہیں مدینے سے پیار ہے، ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، چلے وہ جنت کے ٹکڑے بتاتا ہوں میں آپ کو کہاں کہاں ہیں، لیکن وہ جو بات چلی ہے نا کہ مدینہ پاک کی زیارت کو کیوں ترسنا چاہیے اور کیوں اس کی زیادہ تڑپ ہونی چاہیے، نبی پاک فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعت۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بہت بڑا انعام ہے شفاعت، جس کی شفاعت ہو گئی اس کی مغفرت ہو جائے گی، مگر علماء کہتے ہیں اس حدیث میں 3 انعام ہیں، ایک نہیں ہے۔ کیوں؟ اب غور سے سنیے گا۔ شفاعت جو ہے یقیناً میرے آقا علیہ السلام بھی فرمائیں گے، مگر دیگر نبی بھی فرمائیں گے، اور اولیاء بھی فرمائیں گے، علماء بھی فرمائیں گے، حافظ بھی اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ پڑھا نا ہم نے حدیثوں میں، وہ ہے کہ جو جس مرتبے پر ہوگا اس مرتبے کے لحاظ سے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ علماء جب اور لوگ جنت میں جائیں گے تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ آپ رکیں اور لوگوں کی شفاعت کریں اور انہیں جنت میں لے جائیں، یعنی ہر بندے کو اس کے مرتبے کے مطابق اختیار دیا جائے گا، اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ شفاعت کرے، مگر سب سے بڑی شفاعت کون کریں گے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کریں گے۔ تو اس حدیث میں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا
کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی، نہیں، آقا نے فرمایا شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی مدینے جانے والا وہ ہے جس کی شفاعت خود نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ ہائے ہائے، تیسرا انعام یہ شفاعت تو ہوگی اس کی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی نا، تو اس کا مطلب مدینے جانے والے کا ایمان پر بھی خاتمہ ہوگا۔ ہائے ہائے، پھر کیوں نہ مدینہ منورہ جانے کی طرف ہو کہ وہاں مغفرت کا وعدہ ہے، وہاں شفاعت کا وعدہ ہے۔ بیان کے شروع میں ہم نے حج کے فضائل سنے، مکہ پاک اور حج اور عمرے کے فضائل سنے، اور اب ذکر مدینہ جاری ہے کیونکہ موسم ہے حاجیوں کا جو خوش نصیب مدینے جا رہے ہیں۔ اچھا، بات چل رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں اور بھی کون سے مقامات ہیں جو جنت کے ہیں۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جبل احد کے بارے میں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے